يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير روية والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزوايا العليا وصورة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. پڑھیے مومنین کرام پروردگار آپ کی اس پرسداری کی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس پرسداری کے دوران کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی کمزوری، کوئی غفلت سرزد ہو جائے تو پروردگار سے معاف فرمائے. ہمارے جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں در خیر سے بڑھنے والے رزق واسطہ میں روزی روزگار عطا. جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار کو ترقی اور استحکام عطا. بے اولادوں کو پروردگار تجھ بیوی روا کی اجڑی بھی گود کا واسطہ اولاد صالح عطا فرمائے. صاحب اولاد کو ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار. ہماری جو بچیاں شادی کے عمر تک پہنچ گئی ہیں ان کی تک رشتے نہیں لگے. پروردگار تجھے حسین کی بچیوں کا واسطہ جلد از جلد انہیں اپنے اپنے گھروں کا کر دے. ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو تعلیم میں مشغول ہیں، کیریئر بنا رہے ہیں، پروردگار ان کو تعلیم کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. پروردگار قسم مسیب کے ان تمام مکینوں کو، مسیب صاحب کے جتنے عزیز و قارب، ان کے نواسے، ان کے پوتے، ان کے بچے جہاں جہاں آباد ہیں، پروردگار کی شاد و آباد. ان کے گھروں پر ہر طرح کی مصیبت، بلا، بیماری اور ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کے گھروں کو دور رکھے. ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہے. جناب مسیب صاحب اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، ان کی قبروں پر نور معصومین سے منور فرمائے. انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. پروردگار اس مجلس کے اختتام سے پہلے جتنے شرکائے مجلس ہیں ان کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دے. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں انہیں اپنے رضوان میں، دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے دشمن بستے ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے. پروردگار ہمارے وارث کا ضرور فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما. پاکستان کو سلامتی اور امن اور استحکام عطا فرما. جتنی شوق سے آپ آئے ہیں اتنی بلند ترین درود پڑھیے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل قرآن کا 17واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کی گئی. ابھی یاد رہے گا 17 اور 71، 17 اور 71. آیت کا نمبر 17، سورہ کا نمبر 17 اور آیت کا نمبر 71. وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. اس آیت میں اللہ کا شکر منظر یاد دلا رہا ہے.
کہ جب حشر کا دربار سجے گا اور عدل الہی کا نقارہ بجے گا، انبیاء نفسی نفسی فرمائیں گے، مال و دولت دنیا کچھ کام نہ آئیں گے، باپ بیٹے سے متنفر ہو جائے گا، بھائی بھائی کو نہ پہچان پائے گا۔ اس عالم وحشت میں جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ایک رشتہ باقی ہوگا، وہ ہے امام اور ماموم کا رشتہ۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت میں ہم سب کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام ہوگا آگے آگے، ماننے والے ہوں گے پیچھے پیچھے۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے کون ہے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے کون، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے علی احمد بکرامی ہیں، پیچھے ثاقب بھائی ہیں، پیچھے عامر بھائی ہیں۔ اللہ یہ دیکھے گا کہ آگے کون ہے۔ اگر آگے امیر المومنین ہے تو ظاہر ہے پیچھے سارے مومنین ہوں گے، اور اگر آگے رئیس المنافقین ہے تو پیچھے سارے دو نمبری ہوں گے۔ ہر کسی کو اس کے امام ہوگا آگے آگے۔ قرآن نے بتایا امام ہوتے ہیں دو، اماموں کی دو قسمیں ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آیَةً وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ایک امام ہوتا ہے جو جنت میں لے جانے والا امام ہوتا ہے، ہدایت کرنے والا امام ہوتا ہے، اور ایک اور امام ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ جہنم میں لے جانے والا امام ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو چلو جہنم میں چلو، پیچھے قوم بھی لگ جاتی ہے، چلو چلو جہنم میں چلو۔ ایک امام ہوتا ہے جو جنت میں لے جانے والا امام ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے یا اللہ جنت والا امام تو سمجھ میں آ گیا، ذرا یہ جو جہنم والا امام ہے اس کی بھی کوئی کوالٹی بتا دے۔ اللہ نے کہا کوالٹی یہ ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ یہ جو جہنم والا امام ہے لعنت اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے اس پر لعنت۔ یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے اس پر لعنت۔ یہ چلتا ہے، اللہ کہتا ہے اس پر لعنت۔ اور جن کی زندگیاں لعنت میں گزریں، جو انہیں امام بنا لیں، پھر وہ کن آسرے میں جنت کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام ہوئے دو، ایک ہوا جنت والا امام، ایک ہے جہنم والا امام۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہم سب کو امام اللہ دیکھے گا کہ امام کون آ رہا ہے۔ اب آپ اگر مجھ سے پوچھے کہ یہ میں نے کیسے کہا کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ آگے کون ہے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیچھے کون ہے۔ موسیٰ ہے اپنے دور کا جنتی امام، فرعون ہے اپنے دور کا جہنمی امام۔ اب قرآن کہتا ہے جَعْتُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا امام بن کر آئے گا، آگے آگے چل رہا ہوگا امام بننا، سارے اس کے ماننے والے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یوم یقدم القوم یوم القیامتی فاوردهم النار وبئس الورد المورود۔ یہ فرعون خود بھی جہنم میں جائے گا، جو اس کے پیچھے والے ہیں وہ بھی سارے جہنم میں جائیں گے۔ یا اللہ تم نے فرعون کو جہنم میں ڈالا، یہ بالکل ٹھیک کیا، یہ ہے ہی بدماش۔ لیکن یہ جو پیچھے لوگ تھے وہ تو غلط فہمی میں اس کے ساتھ ساتھ لگ گئے، انہیں کیا معلوم یہ پیچھے والے چون جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، فرعون بھی جنت جہنم میں جائے گا، اس کے پیچھے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے فرعون جہنم میں جائے گا کہ یہ جھوٹا امام بنا کیوں، پیچھے والے اس لیے جائیں گے کہ انہوں نے جھوٹے کو امام بنایا کیوں۔ اور جو بطول کو جھٹلائے اس سے بڑا تو جھوٹا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب فرعون چلا، جناب موسیٰ چلے اپنی 12 قوم کو لے کے، بیچ میں آیا دریائے نیل،
موسیٰ نے عصا مارا، 12 راستے بنے، موسیٰ کی قوم ان 12 راستوں پر چلی، موسیٰ کی قوم چلی جا رہی، پیچھے سے آیا فرعون، اس نے دیکھا راستہ بنا بنایا مل گیا، کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، انجینئر بھی نہیں بلانے پڑیں گے، موسیٰ نے راستہ بنایا، معلوم چلا کسی کی محنت کو قبضہ کرنا فرعونیوں کا پرانا کام ہے۔ چلا موسیٰ اپنی 12 قوم کو لے کر نکل رہے تھے، موسیٰ کا آخری آدمی نکل رہا تھا، فرعون کا آخری آدمی داخل ہو رہا تھا، اللہ نے دونوں طرف پانی کو حکم دیا مل جائے، موسیٰ اپنی 12 قوموں کو بچا کر لے گئے، فرعون اپنی ساری قوم کو ڈبو دیا، موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے، جن کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو بولے نا، موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے، فرعون کے پیچھے سارے برے بھی نہیں تھے، موسیٰ اپنی 12 قوموں کو بچا کر لے گئے، فرعون اپنی ساری قوم ڈبو دی، اب رات کو جا کر گھر میں دیر تک سوچنا ضرور کہ اگر اکیلا موسیٰ اپنی 12 قوموں کو بچا سکتا ہے تو ہمارے 12 مل کر ہم اکیلے کو نہیں بچا سکتے، ہمارے 12 مل کر ہم اکیلے کو نہیں بچا سکتے، تو اللہ نے کہا ہم بلائیں گے قیامت میں سب کو امام کے ساتھ، اس لیے اب سارے مسلمان بھائی لڑنا جھگڑنا چھوڑے اور یہ دیکھے کہ انہوں نے کس کو امام بنایا، کہیں کسی غلط آدمی کو تو امام نہیں بنا لیا ہے۔ اب قیامت میں جائیں، مطلب کہ قیامت میں جائے اور ہم اللہ سے کیا لے کر آئیے، کیا سامان اٹھا لائے، ہم کہیں گے یا اللہ اس بکسے کے اندر ہماری نمازیں رکھی ہیں، اس صندوق میں ہمارے روزے رکھے ہیں، اس میں ہمارے حج رکھے ہیں، اللہ کہے گا ذرا سائڈ پہ لگاؤ، پہلے یہ بتاؤ آئے کس امام کے ساتھ ہو، آئے کس امام کے ساتھ ہو، کس امام کے ساتھ ہو تو انجام ہوگا امام کے ساتھ، امام صحیح ہوگا تو امام وہ بنائیں جو جنت میں لے جائے، ایسا امام نہ بنائیں کہ ہم آسرے میں بیٹھے ہیں وہ جنت میں لے جائے گا، وہ خود جہنم کٹائے ہوئے بیٹھا رہے گا، امام وہ ہو جو جنت میں لے جائے۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو سڑک اور نالا برابر ہو جاتا ہے گا، تو جو بچہ ڈرائیور ہوتا ہے وہ پوری بس کو سڑک سمجھ کے نالے کے اندر ڈال دیتا ہے، خود بھی جاتا ہے اندر، جو پیچھے آسرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے سارے جاتے ہیں اندر، اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کی گاڑی کبھی کچے ڈرائیوروں کو نہ دینا، جو کہیں صحیح چلائیں تو بھیا بیٹھے رہنا، ورنہ آ کے اسٹیئرنگ سنبھال لینا، دین کی گاڑی انہیں دینا جو کہیں گھبرانا نہیں، ہم جنت میں بھی آئیں گے، ہم صراط پر بھی آئیں گے، ہم ہر منزل پر تمہارے پاس آئیں گے۔ تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ امام کون ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، آپ بچوں لکھتے رہنا کہ امام کی کیا خاصیت ہے، امام کی قرآن نے کیا کیا کوالٹیز بیان کی ہیں، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کو ہم نے امام مانا ہے اس میں یہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ امام پر ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے، امام ہی غلط بن گیا تو اعمال ہی غلط ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ سجدہ، قرآن کا 32واں سورہ، آیت کا نمبر ہے 24۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ 3 کوالٹی اللہ نے بتائی ہے جنہیں ہم امام بناتے ہیں، یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ اللہ سے پوچھ کر ہدایت کرتا ہے، دوسری کوالٹی یہ ہے وہ صبر کرتا ہے، تیسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ یقین کی منزل پر ہوتا ہے،
جسے ہم امام بناتے ہیں وہ اللہ سے پوچھ کر ہدایت کرتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو اللہ سے پوچھ کر بتائے, گھر کی عورتوں سے پوچھ کر نہ بتائے. امام وہ ہوتا ہے جو اللہ سے پوچھے, گھر سے مسئلے پوچھ کے نہ بتائے. اللہ کہتا ہے امام ہم بناتے جو وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتا ہے. اور یہ آپ کہاں تبلیغ کرنے نکل کھڑے ہوئے؟ آپ کو کس نے اجازت دے دی؟ ہدایت کی اجازت تو اللہ سے لینی ہوتی ہے. بڑی خدمات ہیں, یہ دیکھیے یہ بھی خدمات ہیں, یہ بھی خدمات ہیں. انہیں کہا تھا کس نے تھا کرنے کو؟ انہیں کو کہا کس نے تھا؟ امام ہوتا ہے جو اللہ سے پوچھ کر ہدایت کرے. دوسری کوالٹی امام ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ بیگم نے ایک اچھی روٹی پکا دی, آپ نے خاموشی سے کھا لیا, اس کو صبر نہیں کہتے. آئیے قرآن سے پوچھے صبر کسے کہتے ہیں. سورہ مبارک بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. صبر وہ ہوتا ہے کہ آدمی میدان میں کٹ جائے, ہٹے نہیں. امام کون ہے؟ صبر کرے. صبر کسے کہتے ہیں؟ بھائی میرے پاس بڑا اسٹیمنا ہے گا, خدا کی قسم آپ سب خاموش ہو, پھر بھی پوری مجلس پڑھ کر جاؤں گا. میں صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ بندہ کٹ جائے, ہٹے نہیں. ایک لمحے کے لیے ہٹ گیا امام نہیں بن سکتا. وہ جو ایک لمحے کے لیے ہٹ گیا وہ تو امام ہو نہیں سکتا. جو کئی دن تک لاپتہ ہو گیا وہ کیسے امام ہو سکتا؟ جو کئی دن تک لاپتہ ہو گیا وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ امام ہوتا ہے جو صبر کرے. مجھے بتاؤ ہمارے کسی امام نے میدان چھوڑا؟ مجھے بتاؤ ہمارے کسی امام نے موت کے خوف سے کمپرومائز کیا؟ جو اپنے ہاتھوں سے زہر پیتے ہوں, اتنی کس میں جرت ہے؟ اللہ نے قرآن میں مجاہدین کی تعریف کی ہے, مجاہدین کی سواریوں کی تعریف نہیں کی, مگر یہاں تو وہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. اللہ نے علی کے گھوڑے کی ہر ادا کی تعریف, اللہ نے علی کے گھوڑے کی ہر ادا کی تعریف کی ہے. علی کا گھوڑا قرآن میں گھوڑا آ سکتا ہے تو ہماری مجلس میں گھوڑا نہیں آ سکتا. اللہ نے والعادیات, اللہ نے ہر ادا کی تعریف کی ہے. گھوڑا چلتا ہے دھول اڑاتا ہے, اللہ نے اس ادا کی بھی قسم کھائی ہے. گھوڑا چلتا ہے اپنے پیشانی سے دشمن کو مارتا ہے, اللہ نے اس مارنے کی بھی تعریف کی ہے. دشمنوں کے جھمگٹے میں گھس جاتا ہے, اللہ نے اس ادا کی بھی تعریف کی ہے. گھوڑے کے پیروں میں لوہے کے نال ہوتے ہیں, وہ جب ٹکراتے ہیں پتھر سے چنگاری نکلتی ہے, اللہ نے اس کی بھی تعریف کی ہے. جب گھوڑا چلتا ہے نا, دوڑتا ہے تو ہانپتا ہے, جب ہانپتا ہے تو اس کی ناک سے پانی نکلتا ہے, اللہ کو وہ ادا بھی پسند ہے. اور جس علی کے رہوار کے ناک کے پانی کے برابر تو مولوی نہیں ہو سکتا, اس علی کے برابر تو کہاں سے ہو گیا؟ اللہ نے تعریف کی, اللہ نے علی کی ہر ادا کی تعریف کی. امام وہ ہوتا ہے کہ جو صبر کرے, جو اللہ سے پوچھ کے ہدایت کرے. امام وہ ہوتا ہے جو یقین کی منزل پر ہو, امام وہ ہوتا ہے جو یقین کی منزل پر ہو. ایک لمحے کا بھی شک نہیں آنا چاہیے. شک آ گیا امام نہیں بن سکتا. وہ ایک لمحے کے شک والا تو امام بن نہیں سکتا. ساری زندگی میں وہ
امام کیسے ہو سکتا؟ امام ہوتا ہے جسے شک نہ ہو، جو بیٹھ کر کہے لو کشف الغطا مازدت یقیناً، سارے حجابات ہٹا دو، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حجاب جو ہوتا ہے نا مادہ، وہ انسان کے علم کی رکاوٹ ہوتا ہے۔ مادہ آ گیا پیچھے کے لیے، آپ کے پاس جہلی جہل ہے، یہ دیوار ہے مجھے نہیں معلوم، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، مکان ہے میدان ہے نہیں معلوم، دیوار سامنے سے ہٹ کے میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ مادہ علم روکتا ہے۔ علی کہتے ہیں پردہ ڈالو، پردہ نہ ڈالو، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس لیے کہ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ کمی رہ گئی ہو، اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر کچھ کمی رہ گئی ہو۔ علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹھے تھے میرے مولا منبر پر، سامنے 20,000 کا مجمع تھا، ایک شخص سے کھڑے ہو کر کہا یا علی انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ علی نے کہا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ یا علی انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، علی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہاں کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے پاس دلیل ہے، اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، چھوڑ کرو یہاں سننے آ رہا ہے، محبت کی دلیل ہے نا، یہاں بیٹھنا دلیل ہے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے اس کا کوئی چیز کر دیکھا تو اس میں محبت نہیں ہے، میرے پاس کیا دلیل؟ اس نے کہا انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ علی نے کہا کذبت، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں یا علی؟ کہا عالم ارواح میں اللہ نے میری ولایت ہر کسی کے سامنے پیش کی، جنہوں نے میری ولایت کو قبول کیا وہ بھی میرے پیش نظر ہیں، جنہوں نے انکار کیا اب نہیں معلوم آپ اس کی کیا قیمت مجھے عطا کریں گے۔ جب میں جنہوں نے میری ولایت کو قبول کیا وہ بھی میرے پیش نظر ہیں، جنہوں نے انکار کیا وہ بھی میرے پیش نظر ہے۔ اس دن تو قبول کرنے والوں میں تو تھا نہیں، آج میرا مرید کیسے بن گیا؟ میں اب جملہ دوں، وہ علی جو ارواح کے مجمع میں اپنے اور غیر کی پہچان کر لے، وہ قیامت میں ہم ملنگوں کو کیا بھول جائے گا۔ امام کا وہ ہوتا ہے جو یقین کی منزل پر۔ اب دوسری آیت سنیے، سورہ مبارکہ طٰہٰ، قرآن کا 20واں سورہ۔ امامت میرا موضوع ہوگا اور آپ کو معلوم ہے موضوع سے ہٹ کر میں تقریر کرتے ہوں، مجھے پسند ہی نہیں ہے، تقریری وہ نہیں ہوتا جو موضوع پہ تقریر نہ کرے۔ امامت ہوگا انشاءاللہ قرآن سے اور حدیث سے امام کون ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں امام کون ہوتا ہے گا، سورہ مبارکہ طٰہٰ، قرآن کا 20واں سورہ۔ وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، قیامت میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اس امام کے پیچھے ہوں جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ امام ہوتا ہے جو بے عیب ہو، امام وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو۔ معاذ اللہ رسول نماز بھول جایا کرتے تھے، معاذ اللہ رسول وضو بھول جایا کرتے تھے، معاذ اللہ رسول جو غسل بھول جایا کرتے تھے۔ یہ رسول میں اتنے عیب نکال کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کی جگہ پر عیبداروں کو بٹھانا ہے۔ تمہارے پاس ایک بے عیب بھی نہیں، ہمارے پاس 12 بے عیب ہیں۔ امام ہوتا ہے جو بے عیب۔ اچھا امام بے عیب کیوں ہونا، امام کا بے عیب ہونا کیوں ضروری ہے؟ معصوم نے فرمایا ان الامام بمنزلۃ القلب فی الجسد، امام کائنات میں ایسا ہے جیسے کہ جسم کے اندر دل طاقتور ہے
تو بندہ بھی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دل کمزور ہو گیا تو اب اتنا لمبا چوڑا بندہ وہ بھی نہیں ہے، کیا بات، پر تھوڑا سا دل کا مسئلہ پیدا ہو گیا، دل بھی ہے تو جسم بھی ہے۔ ایمان وہ ہوتا ہے جیسے دل جسم کے اندر دل۔ آج کے چھٹے امام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جناب حشام، بڑے حاضر جواب تھے، ان کو امام نے ٹرین کیا ہوا تھا مناظرے کے لیے۔ امام ہر کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے پیسوں مباحثے کی، اور یہ میں بچوں آپ کو بھی بتاؤں، آپ بھی ہر کسی سے ہر کسی بحث کرنا ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بحث کرے آپ کو ہمارے عالم سے پوچھیے، ہمیں اتنی معلومات نہیں، ہر شخص بحث نہیں کر سکتا۔ امام بھی اپنے ہر صحابی کو بحث کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جناب حشام کون تھے؟ مناظر تھے، انہیں بحث کی اجازت تھی۔ ایک دن جناب حشام مسجد میں آئے، دیکھا مولوی صاحب جو ہے وہ ممبر پر بیٹھے ہیں، یہ بھی آتے خاموشی سے مجمع میں بیٹھ گئے۔ حلیہ اس وقت ان کا بالکل دیہاتیوں کی طرح تھا۔ مولوی کی تقریر کا موضوع امامت کا انکار تھا۔ اس نے کہا یہ شیعوں نے بلا وجہ خود سے بنا لیا کہ امام ہوتے ہیں، امام کی کیا ضرورت ہے، رسول سب کچھ دے گئے، کوئی امام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تو خلافت کا سلسلہ چلا، یہ امام تو ہوتے ہی نہیں، کوئی امام یہ شیعوں نے یوں بنا لیا، وہ دیر تک امامت کے خلاف بولتا تھا۔ جب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا نا تو حشام نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا بے دیہاتی لگ رہا ہے، یہ کیا سوال پوچھے گا، بچکانی سوال ہوگا اس کا۔ کہا اچھا چلو پوچھو کیا سوال ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی آنکھیں ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے؟ کہ سوال تو سوال ہوتا ہے، مجھے جو سمجھ میں آیا میں آپ سے پوچھا ہوں۔ وہ کہا جی میں چل گیا، اچھا چلو ٹھیک ہے، ہاں میری آنکھیں ہیں۔ کہا آپ کے کان ہیں؟ کہا ہاں میرے کان ہیں۔ کہا آپ کا زبان ہے؟ کہا ہاں میری زبان ہے۔ کہا آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہا ہاں میرے ہاتھ ہیں۔ کہا آپ کا دل ہے؟ کہ دل نہ ہو تو ارادہ ہونا ہی بیکار ہے۔ دل نہ ہو تو آنکھ ہو مگر دیکھ نہیں سکتی، دل نہ ہو آنکھ ہو مگر کام نہیں کر سکتا، اور دل ہی تو امام ہوتا ہے جسم کا۔ حشام نے کہا پھر تیرے مدرسے جس مدرسے میں پڑھا اس مدرسے پہ لعنت، جو تم نے کورس پڑھا اس کورس پہ لعنت، جو استاد سے پڑھا اس استاد پہ لعنت، اور تیرے 8 فٹ کے جسم تو بغیر امام کے رہ نہیں سکتا، یہ ساری کائنات اللہ کی بغیر امام کے رہ لے گی۔ یہ ساری کائنات بغیر مذہب اہل بیت دوستو مذہب عقل ہوتا ہے۔ مذہب اہل بیت میں کوئی بات بھی اپنی ہمارے سامنے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مذہب اہل بیت میں عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہماری حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اصول کافی، اس کی پہلا باب ہے باب العقل، اور باقی جو ہمارے بھائی ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کا پہلا باب ہے باب طہارت، وہ طہارت میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلے عقل کی بات ہے، اس عقل کی پہلی دن ابھی ذہن میں آ گیا سن لیں، اس عقل کی کتاب العقل کی پہلی روایت ہے معصوم سے۔ اللہ نے جو یہ جو ہے سیمبولک روایت ہے، بعض باتیں معصوم سمجھاتے تھے مثالن، سیمبولک ہے۔ معصوم نے کہا اللہ نے عقل کو خلق کیا اور اللہ نے جہل کو خلق کیا۔ جہل علم کی ضد نہیں ہوتی، جہل عقل کی ضد ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک بندہ پڑھنا نہیں جانتا تو وہ جاہل ہی ہو، عقل ہوگی تو جاہل نہیں کہلائے گا۔ جہل علم کی، ہم نے تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو جاہل دیکھا ہے، اور نہ ہوتے تو مدرسوں سے نکل کر پاکستان کا یہ حال نہ کر رہے ہوتے۔ جہل کی ضد نہیں ہوتی، جہل کی ضد ہے عقل۔ معصوم کہتے ہیں اللہ نے عقل کو خلق کیا، اللہ نے جہل کو خلق کیا، دونوں کو برابر میں کھڑا کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا آؤ، میں نے کہا کہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور سمجھ میں آ جائے تو مجھے قیمت بھی لوٹا دیجیے گا۔ اللہ نے عقل
اور جہل کو خلق کیا. ٹھیک ہے, دونوں کھڑے ہوئے. اللہ نے کہا آؤ, عقل بھی آگے آئی تو چل, جہل بھی آگے. اللہ نے کہا جاؤ, عقل چلی گئی, جہل نہیں کھڑی گئی. یعنی جہل آتی آسانی سے ہے, آتی آسانی سے ہے, جاتی بڑی مشکل سے ہے. مذہب اہل بیت مذہب عقل ہے. امام وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو. اچھا کیوں بے عیب ہے؟ امام کیا ہے؟ امام ہے بے منزلت القلب. جیسے جسم کے اندر دل, اسی طرح کائنات کے اندر امام. دل چل رہا ہے, جسم چل رہا ہے, امام ہے, کائنات موجود ہے. اب اگر آپ کے پیروں میں کانٹا چبھا, یہ دل کیا ہے؟ امام ہے نا جسم کا. پیروں میں آپ کے کانٹا چبھا, پیر نے چٹھی لکھ کر نہیں بتایا دل کو کہ حضور مجھے کانٹا چبھا ہے, تھوڑی سی تکلیف محسوس کر لیجیے. ادھر کانٹا چبھا, ادھر دل کو خبر ہو گئی. ہاتھ زخمی ہوا, ادھر ہاتھ زخمی ہوا, ادھر دل کو خبر ہو گئی. آنکھوں میں کچھ چبھا, ادھر دل کو خبر ہو گئی. اللہ کسی بے خبرے کو امام نہیں بناتا. اللہ کسی بے خبرے کو امام نہیں بناتا. وہ چاولوں پر انگلیاں مار کر روٹیاں تلاش کرنے والا امام نہیں ہوتا, کائنات کا نظام چلانے والا امام. اللہ کسی بے خبرے کو امام نہیں بناتا ہے. گا ایک سید زادے تھے, ان کا واقعہ میں کبھی سناؤں گا, بہت بہترین واقعہ ہے, لیکن اس وقت میرے موضوع سے مطابق ہے بھی, مگر اس وقت نہیں سنانا میں نے. ایک سید زادے قید تھے, ایک بادشاہ کی قید, ظالم بادشاہ کی قید. روزانہ دعا کرتے تھے, واسطے دیتے تھے, یا رسول اللہ مجھے رہائی دلائیے, یا رسول اللہ. عرصہ ہو گیا, انہیں رہائی نہیں مل رہی تھی. ایک دن وہ بہت مایوس ہوئی اور رو کے کہا, یا رسول اللہ, یا تو میں آپ کی اولاد نہیں, یا مجھ کو رہائی دلائے. یہ کہا اور روتے روتے سو گئے. خواب میں رسول آئے اور آ کر کہتے ہیں, مجھے کیوں بلا رہے تھے, تم نے علی کو کیوں نہیں بلایا؟ مجھے کیوں بلا رہے تھے, تم نے علی کو کیوں نہیں بلایا؟ کہا یا رسول اللہ, علی کے تو اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ رسیاں باندھی گئی, اسے تو انہوں نے کھولا نہیں. خبردار, وہ مشیت الہی تھی, ورنہ تو ہاتھی خلق نہیں ہوئے جو علی کی کلائیوں کو باندھ سکیں. وہ مشیت الہی تھی, وہ تو ہاتھی خلق نہیں ہوئے جو علی کی کلائیوں کو باندھ سکے. پھر امام نے, پھر رسول نے انہیں بتایا, یہ کہ بہت اہم حدیث ہے, میں کسی دن آپ کو سناؤں گا, مگر پھر کسی اور میں کہ کس امام سے کس موضوع پر, دنیا کے کس کام کے لیے کس امام سے مدد مانگنی چاہیے. سارے امام کا پتہ ہے, ان سے یہ مانگنا چاہیے, ان سے یہ مانگنا چاہیے, ان سے یہ مانگنا چاہیے. جب بتا چکے تو اس نے سید زادے نے پوچھا, یا رسول اللہ سے یہ بتائیے کہ میں امام کو کب بلاؤں, کہ وقت امام کو کب بلاؤں؟ مصیبت آنے سے پہلے بلا لوں, جب مجھے خطرہ ہو کہ مصیبت آنے والی ہے تو میں ان سے کہہ دوں آ جائیں, میں کب بلاؤں؟ خبردار, اتنی جلدی نہ بلانا. اذا بلغ السکین ہاکذا, سینہ تان کے سنا کرو اپنے سیدوں کا ذکر, ملیں گے ایسے کریم کسی کو. اذا بلغ السکین ہاکذا, جب چھری جو ہے نا یہاں شہرت پر آ جائے, قاتل کی چھری تیری شہرت پر آ جائے, اس وقت اپنے امام کو کہنا, یغسنی یا امام, ادرکنی یا امام. بتائیے چھری جب یہاں آ گئی تو چلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چھری یہاں آ جائے تو دیر کہنے میں دیر لگ سکتی ہے, چھری چلنے میں دیر نہیں لگ سکتی. مولا کہتے ہیں, رسول کہتے ہیں, اس وقت بلاؤ جب قاتل یہاں چھری رکھ دے. تو اب دو میں سے ایک بات ہے,
یا تو یہ میرا امام ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے، یا یہ جب چاہے ماضی کو مستقبل کر دے، مستقبل کو ماضی کر دے، حال کو ماضی، جب چاہے زمانے کو، وہ اسیر زمان اور ہوتے ہیں، امام زمان اور ہوتے ہیں۔ اچھا اگر امامت کو ایک پیس کے طور میں مثال نہیں کہہ رہا ہوں نا، اس کی غلط مطلب نہ لے لینا، یہ بعد میں وہ بھی چک 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 شروع ہو جائے، ریزیو میں ذرا جلدی شروع ہو جائے۔ اگر ہم مطلب امامت کو ایک پیس کے طور پہ لے لیں، ایک پیس لے لیں اور پھر اسے ٹکڑے کرنا شروع ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے، باریک ٹکڑے، جو سب سے باریک ٹکڑا ہوگا نا، سب سے باریک ٹکڑا، ساتھی بھائی آپ بتا دیجیے گا مجلس کل سے کتنے بجے شروع ہوتی ہے گی؟ ماشاءاللہ مومنین آئے تو ہیں مگر تھوڑا سا پانی جیسے ٹپکتا ہے نا، ٹپ 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 اسی طرح آ گیا، وقت پر آ جائیے، مجھے بھی مزہ آتا ہے نا، اور میں تو پڑھنے کا ماہر آدمی ہوں، میں کنجوسی کرتے ہی نہیں۔ اچھا تو ہاں، اگر آپ ایک پیس لے لیں اور پیس لے کے آپ اسے ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور جو سب سے چھوٹا ٹکڑا بچے نا، سب سے جو مزید ٹکڑا نہ ہو سکے، وہ کہلاتی ہے مسجد کی امامت۔ ایک پیس لیں، امامت ہے، سمجھے ہوئے کہ امامت ایک پیس ہے، اب آپ اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، جو سب سے آخری ٹکڑا بچے، جو اب مزید چھوٹا، جزء عربی میں کہتے ہیں جزء لا ینفع، اب مزید جزء نہ ہو سکے، وہ کہلاتی ہے مسجد کی امامت۔ اتنی سی ہے مسجد کی امامت، 2 رکعت پر شروع ہوتی ہے، 2 رکعت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی سی امامت کے اختیار جانتے ہیں کیا ہے؟ امام سے پہلے سجدے میں عمدن چلے گئے، نماز پڑھتے، امام سے پہلے عمدن، بول کے نہیں عمدن، امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے، نماز پڑھتے، امام سے پہلے عمدن کھڑے ہو گئے، نماز پڑھتے، اس کے پیچھے رہنا ہے۔ کون؟ جس کی 2 رکعت بعد امامت ختم ہوتی ہے، جس کی 2 رکعت بعد امامت کو ختم ہونا ہے، اس کے اختیار یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ چلے گئے رکوع میں عمدن، نماز پڑھتے، اس سے پہلے کھڑے ہو گئے، اس پہ سبقت کر لی، نماز باطل۔ اور جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں، جناب رسول مولا علی مسجد میں بیٹھے ہیں، مقداد سے کہا جلدی سے گھر سے تلوار میری لے کر آؤ، مقداد تلوار لے کر آئے، اپنے زانوں پر تلوار رکھی۔ اب مقداد کہتے ہیں میں نے دیکھا علی فضاؤں میں بلند ہونے لگی، ہوتے ہوتے علی غائب ہو گئے، میں بڑا پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، اس لیے کہ جو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ علی تو ہوتے ہی نہیں ہے، اور مقداد کے تو سمجھ میں آیا نہیں، آج کا مولوی کیا سمجھنے بیٹھا، یہ علی کو سمجھیں گے۔ میں نے علی کو بڑی ریسرچ کی ہے بھائی، میں نے بہت ریسرچ کی ہے، میں علی کو جانتا ہوں۔ رسول نے کہا اے علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، یا تو میں یا تو، مجھے کوئی نہیں جانتا، یا اللہ یا تو، تجھے کوئی نہیں جانتا، یا میں یا اللہ۔ آپ نے اکثر مولوی سنا ہوگا نا، یہ کیا علی بیان ہو رہا ہے، علی وہ بیان کرو، یوں بیان کرو، ہم سے سیکھو، وہ تجھ سے علی سیکھیں گے۔ اتنے برے دن آ گئے شیعہ کے ہوئے۔ اچھا تو اللہ کو کوئی نہیں جانتا، یا تو میں یا تو، مجھے کوئی نہیں جانتا، یا اللہ یا تو، تجھے کوئی نہیں جانتا، یا میں یا اللہ۔ اللہ کو جانتے ہیں 2 چھوٹے،
رسول چھوٹے چھوٹے اللہ کو جانتے ہیں بھائی دو چھوٹے، رسول کو جانتا ہے ایک بڑا رسول کو جانتا ہے ایک بڑا ایک چھوٹا. وہ علی کو تو پہچانی تو بڑوں نے ہے. اب بچوں اگر کوئی مولوی مولانا علامہ قبلہ کعبہ ممبر پر بیٹھ کر یا محراب میں بیٹھ کر ترن کہے میں تو علی کو سمجھ گیا، میں تو علی کو جانتا ہوں، اس کے سامنے کاغذ قلم لکھ کر رکھو اور اسے کہو لکھ کر دے یا تو اللہ ہے یا تو نبی ہے، دوسرا تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے. تیسرا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اچھا اب جناب مقداد نے کہا میں دیکھا علی فضاؤں میں بلند ہوئے اور غائب. میں بڑا پریشان. 2-3 گھنٹے بعد میں نے دیکھا کہ علی چلے آ رہے ہیں اور جو تلوار ہے اس سے خون ٹپک رہا ہے. میں نے کہا مولا کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے آدم بادا میں ایک جھگڑا ہو گیا، میں وہ نپٹانے گیا تھا. کہا امر اللہ الیک علی یا علی اوپر کے معاملات بھی آپ سنبھالتے ہیں. اور یہ جملہ کیا ہے نا، ولایت علی دل سے بولنی چاہیے. کہا علی اوپر کے معاملات بھی آپ دیکھتے ہیں. کہا مقدار انا حجت علی من السماوات والارض، جو بھی زمین و آسمان پر رہتا ہے میں اس پہ حجت ہوں. یہ نہیں ایسی جملہ جو سنا رہا ہوں، اس میں نے آپ کے چہروں پر دیکھنا ہے کہ کن کن چہروں پر ولایت گلزار بن کر آتی ہے گی اور کن کن کی دلوں میں درار ڈالتی ہے گی. کہا اے علی انا حجت من السماوات والارض، جو زمینوں پر رہتے ہیں میں ان پر بھی حجت، جو آسمانوں پہ رہتے ہیں علی میں ان پر بھی حجت. وما من ملک، وہ جملہ ہے جو میرا، وما زالک خدا کے لیے، وما من ملک یخطو قدما بقدم الا باذنی. یہ جملہ سمجھ گیا تو اس سے قیمتی جملہ اگلا ہوگا. وما من ملک یخطو قدما بقدم الا باذنی. سن مقداد میرا اختیار، عرش پر کوئی ملک قدم اٹھا نہیں سکتا جب تک علی اجازت نہ. اٹھا نہیں سکتا. صاحب جو آپ نے ماشاءاللہ چولہے کی قیمت دی تو لیجیے ایک اور تحفہ. علی نے کیا کہا؟ اٹھا. میں چیز کی وضاحت نہیں کروں گا کہ تیزی سے گزر جاؤں گا. قدم کوئی ملک اٹھا نہیں سکتا جب تک علی اجازت نہ دے. رسول چلے، جبریل ساتھ تھے، قاب قوسین کی منزل آئی، رسول نے کہا آ، اس نے کہا نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجلس ختم ہونے پر آ رہی ہے تو جاگ رہے سارے. کہ رسول نے کہا آ، اس نے کہا نا. میری سمجھ میں یہ نہ آ گیا باللہ لینا، میری سمجھ میں نہ آ گیا. اور جس کی اجازت سے قدم اٹھانا تھا اس نے اس سے آگے جانے کی اجازت ہی نہیں دی تھی. جس کی اجازت سے قدم اٹھانا تھا اس نے اجازت ہی نہیں تھی، اس نے تو آگے جانے کی اجازت ہی نہیں تھی. ملک الموت آیا تھا نا دروازے بحر الحما کے جملے روایت ہے. بی بی گھر میں تھی، رسول کے روح کو آسمان پر لے جانے کے لیے اندر نہیں آیا. ملک الموت ہے، اچھو کو نہیں پوچھتا، سلیمان کو نہیں پوچھا اس نے، اندر نہیں آیا. آواز لگایا دروازے سے
بیوی کہہ رہی ہے میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، جاؤ جاؤ ابھی. دل لگا ہے آ جاؤں. بیوی نے کہا عجیب ہے، یہ عجیب آدمی ہے. جب رسول کی آنکھ کھلی، میں منع کر رہی ہوں، کہہ رہا اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ. کہا بطول یہ ملک الموت ہے تیری شان کی وجہ سے. میں کہہ رہا ہوں عرش پر اڑا کرو، مجلسیں عرش ہوتی ہیں، اڑو تو عرش پہ، میں تو عرش پر چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر میں. کہا بطول یہ تیری شان ہے، تیری شان کی وجہ سے بغیر اجازت کے نہیں آتا. وہ جو ملک الموت بطول کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، اس بطول کی عزت کرتے ہوئے لوگوں کو موت کیوں آتی ہے؟ تو کہا سلمان جو امام، اچھا امام ہوتا ہے مسجد کا امام، اتنا سا امام ہو جو قاری ذرا ہوتا ہے اتنا سا. اب مسجد کا امام کہاں ہوگا؟ آگے. امام صاحب ہیں 20 سال کے، ان کے ابا ہیں 80 سال کے، مگر ابا ہوں گے پیچھے. ساری مجلس نہیں پڑھ پاؤ گے، بڑے خطرات پیدا ہوتے ہیں. آپ ہی خصوص امام صاحب ہیں 20 سال کے، ابا جی ہیں 80 سال کے. ابا جی 80 سال کے، آگے کھڑا کرو. باپ 80 کیا 180 کا بھی ہو، وہ پیچھے ہوگا. امام آگے ہوگا. معلوم چلا امامت میں عمر نہیں دیکھی جاتی، امامت میں عمر ایج کہہ رہا ہوں، امامت میں ایج نہیں دیکھی جاتی. امامت وہ آگے کھڑا ہوگا، اب وہ جو کرے گا پیچھے والوں کو کرنا. کیوں؟ یہ ہے امام. تو جو مسجد کی 2 رکعت کی نماز کا امام ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا چاہے کوئی بھی ہو پیچھے رہے گا، وہ آگے رہے گا. اور جو کائنات کا امام ہے، وہ بچوں تم کو ساتھ دو، جو کائنات کا امام ہے، کائنات کا امام ہے، وہ آگے ہوگا. کائنات کی ہر شے پیچھے ہوگی. جو کچھ بھی زمانے میں موجود ہے وہ ہوگا پیچھے. زمانے کا امام ہوگا آگے. حیات زمانے میں موجود، حیات ہوگی پیچھے. امام ہوگا آگے. موت زمانے میں ہے نا، موت ہوگی پیچھے. امام ہوگا آگے. جنت ہے زمانے میں، جنت ہوگی پیچھے. امام ہوگا آگے. میں تمیز پالنا بہت بڑے جملے کے لیے. جنت ہوگی پیچھے، امام ہوگا آگے. ملائکہ زمانے میں پیچھے، امام ہوگا آگے. جو کائنات کا زمانے کا امام ہوگا. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بطول کا بیٹا آگے کیوں ہوگا، مریم کا بیٹا پیچھے کیوں ہوگا. مریم کا بیٹا شامل زمان ہے، یہ امام زمان ہے. مریم کا بیٹا شامل زمان ہے. یہ جو ہے ابھی میں نے امتحان دینا ہے، امتحان کی شکل کر بچے آئی نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. تو آج کل ویسے بھی بغیر امتحان کے پاس ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا
ابھی ہم جانے ہیں کہ امام کی کیا کیا کوالٹی ہے، پھر ہم دیکھیں گے جیسے ہم نے مانگا ہے اس میں یہ ہے بھی یا نہیں، وہ بھی سارے اعمال ہی ڈوب جائیں گے. امام ہی غلط ہو گیا، غلط انجن میں لگ گیا ڈبہ، جہاں انجن جا رہا ہے وہاں ڈبہ چلے جا رہا ہے، بعد میں پتہ چلا ڈبہ تو غلط انجن میں لگ گیا تھا. تو دیکھنا ہے امام ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں. پھر امام پھر قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ان پر ہم فعل کی وحی کرتے ہیں. نبی پر ہوتی ہے قول کی وحی، امام پر ہوتی ہے فعل کی وحی. یہی تو وجہ تھی کہ جب عیسائی راہب نے آ کر بیٹا مانگا، میرے نبی نے دیکھا قول کی وحی ہوتی ہے نا. میرے نبی نے، حالانکہ میرا نبی سب سے بڑا امام ہے، دیکھا قول. میرے امام نے کی ہوتا ہے فعل وحی. اس نے قول دیکھا، اس نے کہا 1 دیا 2 دیا 3 دیا 4 دیا، یہ کہتا رہا. کاتب تقدیر جب 1 کہتا 1 لکھتا، 2 کہتا 1 مٹا کے 2 لکھتا، 2 کے 3 کہتا 2 مٹا کے 3 لکھتا. وہ تقدیر کو پلٹنا جس علی کے بچوں کے بچپن کا کھیل ہو. سینہ تان کے سنا کرو اپنے سیدوں کا ذکر، جن علی کے بچوں کے بچپن کا انہیں ہم نے فعل خیرات دی، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس وقت جبکہ یہ عبادت میں ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ عالم رنگپور میں کسی نے عبادت میں زکوٰۃ دی؟ کسی نے دی؟ اور جس نے دی اس کا میں بعد میں بتاؤں گا. وہ انگوٹھیا بھی گئی نہ کسی نے دی. واحد علی ہے جو عالم رنگپور میں جب عبادت بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. 3 مرتبہ مانگا تھا سائل نے نمازیوں سے، تو کسی نے نہیں دیا، علی نے بھی نہیں دیا. 4 مرتبہ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تیرے در سے خالی جا رہا ہوں. اللہ نے کہا ہم نے علی کو وحی کی، تو دے دے. ہم نے علی کو وحی کی، اے علی ہاتھ بڑھا دے. یا اللہ تو کیوں نہیں دیتا؟ علی کو وحی کیوں کرتا ہے؟ کہا یہی تو 21ویں صدی کے پڑھے لکھے جاہلوں کو سمجھانا تھا کہ دیتا اللہ ہے، ملتا ید اللہ سے ہے. دیتا اللہ ہے، ملتا ید اللہ سے ہے. اچھا علی نے دی. نماز میں کچھ چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں. دیکھیں ہم شریعت تو بیان ہو رہی ہے، لیکن ویسے شریعت نہیں بیان کرتے. ان لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں سب پتہ ہے ہم علی کے در کے فقیر ہیں. نہیں ہے باب خدا نخواستہ ہے، وہاں سے سب ملتا ہے گھر کو. لیکن نماز کی میں کچھ چیزیں مبتلات نماز ہوتی ہیں. اس میں ایک ہے فعل کثیر. فعل کثیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نماز میں کوئی ایسا کام کرنے لگے جو نماز میں شامل نہیں، جو دیکھنے والا کا شاید یہ نماز نہیں پڑھا، اسے کہتے ہیں فعل کثیر. مثلا نماز پڑھتے ہوئے آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے یوں کرنا شروع کر دیں، یہ ہو جائے گا فعل کثیر، نماز باطل ہو جائے گی. علی ہے، توجہ رکھنا بس یہ میرے آخری جملے چل رہا ہے. علی ہے رکن، پیچھے کیوں ہاتھ کیا؟ 2 ہے، یا تو خود اتار کے یوں دی یا اشارہ کیا اس نے. اب وہ چلا دروازے سے،
پیارے جمعے تو صبح تک ہی چلیں گے انشاءاللہ. وہ مطلب علی یوں ہاتھ کیا, کچھ کہتے ہیں یوں اتارا, پھر یوں کہ یہاں اشارہ کے لے جا, کچھ کہتے ہیں اشارہ کیا. وہ چلا مسجد کے دروازے سے, ساری سفید پار کی, علی کو آگے انگلی سے انگوٹھی اتاری. یہ ہے فعل کثیر. لگا فتویٰ, علی کی نماز باطل ہو گئی. نہیں لگاؤ, میں بھی تو تمہارے علم کی دھج دیکھوں, کہہ دو علی کی نماز باطل ہو گئی. ایک ہوتا ہے بیجا کلام, وہ بھی نماز باطل کرتا ہے. مثلا نماز میں آپ کی گفتگو کرنی شروع کر دیں, کوئی ایک جملے ہی کہہ دیں, نماز باطل. اچھا کوئی جملہ نہیں, آپ نماز کی تعریف کرنے لگے, نماز پڑھیں, نماز آج تو نماز کا مزہ آ گیا, نماز باطل. نماز باطل. علی ہے سجدے میں اور کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ. لگا فتویٰ, علی کی نماز باطل ہوئی. اور لگانا فعل کثیر کیا, لگا فتویٰ, علی کی نماز باطل. بیجا کلام کیا اور لگا فتویٰ, علی کی نماز باطل ہوئی. یا اللہ یہ کیا بات ہوئی, ہم فعل کثیر کرے تو ہماری نماز تو باطل ہو جاتی ہے, ہم بیجا کلام کرے تو ہماری نماز تو باطل ہو جاتی ہے. علی فعل کثیر کرے, علی کی نماز باطل نہیں ہوتی. علی بیجا کلام کرے, علی کی نماز باطل نہیں ہوتی. یہ کیا تیرا رد نے کہا, علی کی بھی نماز باطل ہو جاتی اگر علی نمازی ہوتا. علی نمازی نہیں, علی خود نماز. اچھا اب وہ انگوٹھی جو ہے نا مولانا نے, وہ انگوٹھی تھی کیا, اس انگوٹھی کی ویلیو کیا تھی, ورتھ کیا تھی. علامہ رفاعی لکھتے ہیں, ہمارے یہاں کی روایت میں ہے, میں ادھر سے پڑھا. علامہ رفاعی نے اپنی تفسیر رفاعی میں لکھا کہ یہ انگوٹھی جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی. ایک دفعہ یہ انگوٹھی کھو گئی. اس انگوٹھی میں جناب سلیمان کی ساری حکومت, جو عرش فجر آسمانوں زمینوں پر جنوں پر تھی, اس کا راز اس انگوٹھی میں تھا. ایک دفعہ ان کی انگوٹھی کھو گئی, ان کا اختیاری ختم ہو گیا, نہ جنات کو دیکھ پا رہے ہیں, نہ کوئی بات کو سن رہے ہیں. یہ جناب سلیمان کی حکومت کا خراج تھا, جو انگوٹھی علی نے دی. کہ خاموش رہنے کو بھی ہوا, تمہیں سخت بات سنی. یہ جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی جو علی نے دی. زکوٰۃ میں, قرآن میں زکوٰۃ کا لفظ ہے. زکوٰۃ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے زکوٰۃ واجب, ایک ہوتی ہے زکوٰۃ مستحب. زکوٰۃ واجب کسے کہتے ہیں, مال کا 40واں حصہ. اچھا زکوٰۃ میں ہے کہ جس جنس کی زکوٰۃ نکالیں گے اسی میں سے, بھیڑ بکری کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو اسی میں سے بھیڑ بکری کی نکالنی ہے. یہ معدنیات ہے, جیسے یہ اپنے سونا چاندی ہے, اس کی زکوٰۃ نکال کے ہیرے جواہر تو اسی میں سے نکالیں گے. یہ تھی جناب سلیمان کی حکومت, علی نے دے دی زکوٰۃ میں. یہ تھی جناب سلیمان کی حکومت, علی نے دے دی زکوٰۃ میں. اگر اسے زکوٰۃ واقعہ تھی, وہ انگوٹھی تھی نا, جمادات میں آتی ہے نا, پتھروں میں جمادات میں آتی ہے نا. اگر علی نے دے, اگر اس کو زکوٰۃ واجب مانے تو علی اس شہنشاہ کا نام ہے
جس کے پتھروں کی زکات سلیمان کی حکومت ہے. علی کو اگر ہم اس زکات کو زکات واجب پالی تو علی اس شہنشاہ کا نام ہے کہ جس کے پتھروں کی زکات کا 40واں حصہ پوری بھی نہیں، پوری علی کی پورے جمادات پورے جتنے پتھر ہیں وہ نہیں، اس کا 40واں حصہ سلیمان کی حکومت ہے. اور اگر اسے ایک اسی ہوتی ہے زکات مستحب. زکات مستحب کیا ہوئی؟ آپ گاڑی لے کر چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ گاڑی لے کے چلے، سب سے قیمتی جملہ میں تھا، آپ گاڑی لے کر چلے جائیں، کہیں آئے متحرک کی گاڑی رکی، سگنل پر گاڑی رکی، ادھر سے ایک فقیر آ گیا، ادھر سے فقیر آ گیا، اس کو 1 روپیہ دے دیا، اس کو 2 روپیہ دے دیا، اس کو 3 روپیہ دے دیا، آگے چلے گا اور 2 روپیہ دے دیا، اسے 1 روپیہ دے دیا. یہ جو آپ ان میں 1-2 روپے دے رہے ہیں نا، اسے کہتے ہیں زکات مستحب. یہ جو آپ دن بھر میں فقیروں کو 1 روپیہ دے دیا، کسی کو 2 روپیہ دے دیا، یہ جو 1-2 روپے دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں زکات مستحب. زکات مستحب. اگر علی کی زکات کو زکات مستحب مانو تو علی کی نگاہ میں سلیمان کی حکومت 1-2 روپے سے زیادہ کی نہیں. یہ امام ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جس کو امام بنایا اس کے اندر یہ ساری کوالٹی ہے یا نہیں. ہم مطمئن ہیں ہم نے جس کو بنایا وہ ہماری قبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا. وہ ہمیں تنہا کیسے چھوڑے گا؟ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا. آخر بطول کی بیٹے کو ہم روتے ہیں، لوگ سنتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے مگر روتے نہیں. ہم بطول کے بیٹے کو روتے اس لیے کہ ہمارا دل کا رابطہ ہے اس سے، ہمارا دل کا تعلق ہے. بطول کی بیٹیاں کبھی اس بازار کبھی اس دربار، ہر دربار میں بازار، ہر بازار میں دربار. کھا گئی سید سجاد کی جوانی دربار، کھا گئی سید سجاد کی جوانی دربار، کھا گئی. بندہ کسی علاقے میں رہتا ہو نا، بڑی اس کی عزت ہو، گھر سے نکلا سب سلام کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، عزت سے نام لے رہے ہیں. 10-12 سال اس محلے سے باہر چلا جائے اور پھر پلٹ کر آئے، اب لوگ کوئی آواز کس رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، وہ یہی کہتا ہے یا اللہ مجھے موت کیوں نہیں دیتا. اور جس کوفے کی سیدانیہ تھی علی کی بیٹی، جس کوفے کی شہزادیاں تھی، جب بازار میں آئی اللہ جانے کیا منظر تھا. سید سجاد کو کہنا پڑا یا لیتنی لم تلد امی ولم اکن لها، اے کاش میری ماں مجھے خلق نہ کرتی، میں یہ بازار نہ دیکھتا. ابن منذر مدائنی، یہ مدائن سے آتے تھے، میں نے پچھلی مجلسوں میں ان کے بارے میں بتایا. مولا صرف مسائل سنی. ایک دفعہ آئے اور کہتے تھے کہ مولا اتنا روتے ہیں نہیں رویا کرے، آپ ہمارے والی و والد سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمشیوں کا کیا بنے گا؟ نہ کہا ابن منذر میرے ایک سوال کا جواب دے، میں رونا چھوڑ دوں گا. کہا مولا وہ کیا سوال ہے؟ کہا ابن منذر مجھے یہ بتا، کوئی جوان ہو بھی 26 سال کا، ہو بھی غیرت مند، اور اس کے سامنے اس کی ماں بہنوں کے سر سے ٹوٹے نیچے جا رہے ہیں، بتاؤ کیا کرے گا؟ ابن منذر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے ماتم شروع کر دیا. کہا مولا وہ تو مر جائے گا، کہا اسی کا تو رونا ہے، سجاد مرا بھی نہیں. آئی علی کی بیٹیاں دربار میں، کبھی نہ ابن زیاد
جام پہ جام چل رہے ہیں. اللہ جانے بے غیرتوں نے کیا ماحول بنایا تھا. میں اور تو کچھ نہیں بتا سکتا, اتنا جملہ کہوں گا. کمینے اپنی اب اچک کر علی کی بیٹیوں کا تماشا بنا رہے تھے. اچک کر علی کی بیٹیوں کا تماشا بنا رہے تھے. بی بی زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا, او دربار والوں, مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ تم یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کون ہو؟ سارا دربار بولا علی کی بیٹی ہم مسلمان ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ سارا دربار بولا ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. زینب نے رو کر کہا شرم نہیں آتی جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹیوں کا تماشا بنا رہے ہو. کافی دیر یہ جام پر جام چلاتا رہا. تھوڑی دیر میں یہ چونکا اور چونک کر کہنے لگا کاش مجھے آج کوئی شیعہ مل جائے, کوئی علی کا پکا شیعہ مل جائے, میں اس کو لاؤں اور پھر میں اسے دکھاؤں کہ میں نے علی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا. کہ دربار سے کمینے کی آواز آئی, کہنے لگے میں زیادہ تجھے ادھر ادھر تلاش کرنے کی کیا ضرورت, علی کا سب سے بڑا شیعہ تو تیرے قید خانے میں. کون ہے؟ مختار ہے نا. ہاں جاؤ مختار کو لے کر آؤ. جیسے ہی کہا نا مختار کو لے کر آؤ, زینب پیچھے مڑی اور کہا بیبیوں دعا کرو مختار ہمیں پہچان نہ پائے, مختار ہمیں پہچان نہ پائے. تھوڑی دیر میں زنجیروں کی جھنکار آنی شروع ہوئی. مختار سینہ تانے اندر آئے, دو تلواریں مختار کی گردن پر آئی. امیر کو سلام کر. میں تو اپنے امیر کو صبح شام ہر نماز میں سلام کرتا ہوں, میرا امیر یہ تھوڑی ہے. ابن زیاد نے کہا مختار کو سلام کر نہ کر, آج ہم بہت خوش ہیں, آج ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے, ہاں تجھے جو مانگنا ہے آج ہم سے مانگ لے, ہم تجھے دیں گے. رو کے کہتا ہے میں تو علی کے در کا مانگتا ہوں, وہ تجھے نجس سے مانگوں گا, اور جس کی زندگی علی کے دروازے سے مانگتے گزری ہے وہ تجھ سے مانگے گا. اچھا اگر تم بہت خوش ہے, کچھ دینا چاہتا ہے, مجھ پہ ایک مہربانی کر. میں نے قید خانے میں اڑتے اڑتے سنی ہے میرا مولا کربلا آیا ہوا ہے, مجھے رہا نہ کر, اسی زنجیروں میں قید کر کے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مجھے کربلا بھیج دے, بس میں مولا کی نالین چون کر آ جاؤں گا, میں اپنے مولا کی نالین کا بوسہ دے کر آؤں گا. ہنس کر کہنے لگا مختار اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے, ہم حسین کی تم سے یہیں پر ملاقات کرا دیتے ہیں. مختار نے چاروں طرف دیکھا, وہ تیرا نجس دربار اور تطہیر کی وارث تطہیر کا بیٹا یہاں کیسے آئے گا. یہ جھکا اپنے تخت کے نیچے سے تشت نکالا. لوگ کہتے ہیں شیعوں کے بڑے بھی روتے ہیں چھوٹے بھی روتے ہیں, اور جب نہ رویا کرے جب پوچھا کرو کیوں نہیں روتے, وہ میرے مولا کا سار اس کے تخت کے نیچے اس نے نکالا, پوش ہٹایا, مل مل. مختار نے چہرہ دیکھا, چہرے پر جلالت نظر آئی. کہا بتا ولی خدا تم کون ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی مختار مدینہ ہوتا تو پہچانتے نا. چوکا, یہ آواز تو میں نے سنی ہوئی ہے, یہ سنی ہوئی ہے. زمین پر بیٹھ گیا, دامن سے اس نے جناب حسین کے سر کو صاف, خاک اور خون کو صاف کرنے لگا. جیسا جیسا صاف کرتا جاتا حیرت ہوتی چلی جاتی. جب سارا سر صاف کر لیا, غور سے دیکھا, زنجیروں سے اسی وقت ماتم شروع کیا. جلال میں مختار اٹھے, قریب کھڑے سپاہی کی تلوار کھینچی, چاہتے تھے ابن زیاد پر حملہ کرے, لیکن رستہ وہاں شادے پر آیا. نا چچا نا, چچا جنگ نہیں کرنی, چچا جنگ نہیں کرنی. غصے میں پلٹ کے کہتے ہو تو کون ہوتا ہے مجھ کو روکنے والا؟ اس قیدی نے کہا چچا پہچان, میں سید سجاد, میں سید سجاد. کہا مولا
آپ بھی یہاں آ گئے. کہا چچا نگاہ نیچی کر لے, اکیلا نہیں آیا, میرے پیچھے میری ماں بہنیں کھڑی ہیں, میرے پیچھے میری ماں بہنیں کھڑی ہیں. مختار قدموں پہ گر گئے, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے سید سجاد, تیرے بابا کا پرسہ تو میں بعد میں دوں گا, تیری کہانی تو بعد میں سنوں گا, تیرے شودا کا پرسہ تو بعد میں دوں گا, یہ سیدانیہ بازار میں کیسے آئی یہ بعد میں پوچھوں گا,